ہاں جی مسٹر شہباز بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ بھائی؟ وعلیکم السلام السلام علی صاحب، کیسے آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کال کرنے کا شکریہ۔ کس شہر سے تشریف لائے ہیں؟ سر، میں اس وقت لاہور سے بات کر رہا ہوں، میں ویسے کراچی ال- سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی سلامتی عطا فرمائے، حکم کریں۔ سر پہلے تو آپ کو بہت ساری خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو۔ سر میرا ایک سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ جی، آپ جب 12 ائمہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 12 ائمہ کے کچھ اس طرح کے وہ نہیں نظر آتے جو ایک کردار ہوتے ہیں، جیسے امام علی علیہ السلام کا کردار ہے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر علیہ السلام۔ اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا کوئی ان کا کوئی وہ نہیں ملتا کہ جس طرح انہوں نے کوئی مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا کیا ہو کہ جس سے ہمیں جی جی بات کرتے جائیں، بات کرتے جائیں۔ جی جی سر، تو ہمیں اس کے بعد ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ باقی بھی ہمارے ہی امام ہے، جس طرح بیچ کے اندر کچھ امام جو ہے امام تو کا آپ کو پڑھنا امامت کا پڑے گا نا دعویٰ بھائی، کرتے ہیں۔ تو پڑھنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص نہ پڑھے نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں پتہ نا۔ اگر وہ جی کوئی جی شخص پڑھا ہی نہیں ہے جی، نہ مسلمان بھی ہو یا کافر ہو، جو بھی ہو، اگر آپ کسی موضوع کی جی طرف تحقیق نہیں کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ فلانی آدمی کون تھا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو نا۔ اگر انسان نہ پڑھے تو پتہ جی تو جی نہیں چلتا کہ ان کا زندگی کیسی گزری ہے، ان کی عبادت کیسی تھی۔ جی ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نا، ایک جی زمانے میں جنگ ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ جی الصلوۃ جی والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جہاد کرتے تھے، لیکن پیغمبر کے جی بعد بالکل انہوں نے جنگوں میں حصہ نہیں لیا، پر خلیفہ بنے تو جنگ کی ہے انہوں نے، پھر جی ان جی کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اب ہمارے بقیہ ائمہ علیہ السلام، مذہب اہل بیت علیہ السلام میں یہ ہے کہ جہاد اگر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے نیچے نہ ہو تو وہ جہاد حرام ہے۔ تو بقیہ ائمہ علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا ہے، لیکن جی عبادت خدا میں، خدمت خلق خدا میں، ہدایت میں، معجزات میں، ہر چیز میں، اور وہ ان کے جی کلمات جو ہیں حکمت میں، وعظ میں، سبحان اللہ، سب اعجاز ہے، سب اعجاز ہے۔ جس طرح رسول صلی جی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اعجاز ہے، اگر کوئی ان کی دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہماری کتاب میں ہیں، ان کو کوئی پڑھے، جی ٹھیک ہے نا، تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلمات جو ہے نا ایک دنیائی آدمی کا نہیں ہے، ایک یہ کلمات ایک ایسے شخص کا ہے جو وہ اللہ کی جانب سے آیا۔ تو اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عبادات، ان کے مواعظ اور ان کے معجزات، ان کے حالات زندگی پڑھیں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، سوائے امام حسین علیہ السلام کے پڑھیں یا حضرت امام رضا علیہ السلام کی پڑھیں، حضرت امیر المؤمنین جی علیہ السلام کی پڑھیں یا حضرت امام جواد علیہ السلام کی پڑھیں، وہی نور ہے۔ جی ہاں، مزید بولیں۔ جی سر، 12ویں امام ہمارے امام مہدی علیہ السلام، انہوں نے تو ان کا ظہور ہو چکا ہے، وہ ابھی غیبت میں ہے، انہوں نے ابھی آنا ہے۔ سر تو ہمارے جو 11 ائمہ ہیں، امام اہل تشیع کے اندر جو 11 ائمہ ہیں، وہ 11 کے 11 ائمہ، میں نے سنا ہے کہ وہ 11 ائمہ کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ صحیح، صحیح فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے سر یہ؟ صحیح۔ جی سر، اور تیسرا کوشچن ہے، امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹی تھی بی بی سکینہ، ان کا نام سکینہ تھا یا سکینہ تھا؟ اللہ عالم بذالک، میں نے اس مسئلے پہ سر تحقیق نہیں کیا، مجھے جو لگتا ہے وہ سکینہ ہی تھا، مجھے جو لگتا ہے، سک... میں نے عربی کتابوں میں جو جی، پڑھی ہے میں نے وہ مجھے انجینئر علی مرزا کو سنا تھا تو وہ سکینہ کہتے ہی ہیں مجھے کہ لگتا ہے، ان کا نام سکینہ تھا۔ ہو سکتا ہے، میں اس مسئلے پہ تحقیق نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، مجھے جو لگتا ہے وہ جی سکینہ ہی نام تھا، ہو سکتا ہے جی سکینہ ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں نا، سکینہ سکینہ حروف ایک ہی ہیں، اور جی بہت پرانے کتابوں میں تشکیل، جس کو عربی میں تشکیل کہتے ہیں، اردو والے زیر زبر پیش کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتے تھے، ہم، تو وہ دیکھنا جی پڑے گا۔ ہاں جی ہاں، جی سر، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بریلوی جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، اور ہوں، مسلم کے اندر حدیث ملتی ہے کہ مولا علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ بھیا دیکھیں، اب ہمارے مذہب میں اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو گے تو نماز باطل ہوگا، نماز ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھنی چاہیے، اور آپ کی کتابوں میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہو، ایک بھی حدیث نہیں آپ کی کتابوں میں۔ جو بھی حدیث ہے سر رسول میں اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا، اس میں یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے
اس کے بعد مثلا نماز پڑھو، تلاوت کرو، ہاتھ نیچے کرو. اس میں یہ نہیں کہ تم جو ہے ہاتھ باندھ لو. ٹھیک ہے نا؟ عرض یہ ہے. جی سر اب آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان علیا واشہد ان علیا خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ ووصیہ بلا فصل ووصیہ بلا فصل واشہد ان واشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سید النساء العالمین واشہد ان الحسن واشہد ان الحسن والحسین والحسین وعلی بن الحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی ومحمد ابن علی وجعفر بن محمد وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وموسیٰ ابن جعفر وعلی بن موسى وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی ومحمد ابن علی وعلی بن محمد وعلی بن محمد والحسن بن علی والحسن ابن علی والامام المہدی والامام المہدی خلفاء اللہ خلفاء اللہ وخلفاء رسولہ وخلفاء رسولہ وحجج اللہ وحجج اللہ وأئمة الہدی. وأئمة الہدی. آج سے میں پنجتن پاک کا میں پنجتن پاک کا 14 معصومین کا 14 معصومین کا غلام ابن غلام ہوں. غلام ابن غلام. ان کی اطاعت اور ان کی پیروی ان کی اطاعت اور ان کی پیروی اور ان سے محبت اور ان کی نصرت اور ان سے محبت اور ان کی نصرت میرا دین ہے. میرا دین ہے. ان کے دشمنوں پہ بے حساب بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. ان کے دشمنوں پہ بے حساب بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے میرے بھائی. اللہ آپ کو بہت عزت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دنیا و آخرت کے خیرات عطا فرمائے. تھینک یو میرے بھائی.